علی بن کے کہتا ہے سرکار سمجھ نہیں آئی وہ کون سا اسلام ہے؟ وہ کون سا اسلام ہے؟ دین میں عنوان علی ہے، اسلام کی تاریخ ہے۔ یہ علامہ اقبال کی قبر سے وہ بندہ ٹکر مار کے مر جائے جسے یہ فلسفہ سمجھ نہیں آتا کہ اقبال نے کیوں کہا تھا اسلام کے دامن میں، بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ ہی، ایک سجدہ شبیری۔ مظفر آباد کا زلزلہ کافی تھا سجدے چھڑوانے کے لیے، لیکن جو زلزلہ شبیر کے سجدے سے آیا وہ کسی کو اللہ سے دور ہونے نہیں دیتا۔ اسلام کی تاریخ علی کے بغیر نہیں بڑھتی۔ آپ نے بات کا استقبال کیا، میرا دل آ گیا، میں ایک اور بات آپ کو سنا دوں۔ پاکستان کے ایک سابق جرنیل نے، اس سے کسی نے کہا سرکار ضروری نہیں ہے کہ ہر بہادر وطن کے لیے مر بھی جائے، کچھ بہادر زندہ بچ جاتے ہیں، نشان حیدر انہیں بھی ملنا چاہیے۔ اس نے کہا سرکار ضروری نہیں ہے کہ ہر بہادر مر بھی جائے، کچھ زندہ بچ جاتے ہیں، نشان حیدر اسے بھی ملنا چاہیے۔ میں ذکر بڑا قیمتی کر رہا ہوں، جب اس نے کہا نا اسے بھی ملنا چاہیے، مجھے نہیں پتا جنرل ایوب کیسا بندہ تھا، لیکن یہ فکر جنرل ایوب کے ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ میں تیری رضا پہ اسے دے تو دوں، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ نشان حیدر لینے والا اگلی کسی جنگ سے بھاگے گا نہیں۔ مطلب وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ نشان حیدر لینے والا اگلی جنگ کا اگر فرار ہو تو پھر نشان حیدر کی توہین ہو جائے گی۔ اسلام کی تاریخ یاد رکھیں آگے بڑھ ہی نہیں سکتی جب تک اس میں علی نہ ہو۔ علی اسلام کا عنوان ہے۔ ہم ذکر توحید کا حوالہ علی کا، ذکر نبی کا حوالہ علی کا، اور دنیا کو یہ بات سمجھنی چاہیے جب بات نبی کی بھی ہو تو ہم ذکر علی کا کرتے ہیں حوالے دے کے۔ نبی کے ذکر میں علی اس لیے سجتا ہے نبی کی محفل میں کہ تاکہ جو لوگ نبی نبی کرتے ہیں جب علی کا ذکر سنیں گے تو نبی نبی کہنے کا پتہ چلے گا۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ جس نبی کا غلام کہے کہ انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک ادنا سا غلام۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں 4 مصرے شاعری کی زبان سے آپ کے حوالے کر دوں۔ ذکر علی پہ ایک دوست ہے آل محمد کا، مداح خان، اس نے کہا کہ ایک دن مجھ سے ایک صاحب نے کہا آتا نہیں ہے ذکر رسول خدا تمہیں، بس فاطمہ کا ذکر ہے، حیدر کی بات ہے۔ توجہ سے میں روک کے پڑھتا ہوں۔ آتا نہیں ہے ذکر رسول خدا تمہیں، بس فاطمہ کا ذکر ہے، حیدر کی بات ہے۔ میں نے کہا کہ ذکر رسول خدا کروں، اس نے کہا کہ ہاں یہ جوہر کی بات ہے۔ کاربند رہنا ذرا، یہ فکرے معراج کرائیں گے۔ میں نے کہا کہ ذکر رسول خدا کروں، اس نے کہا کہ ہاں یہ جوہر کی بات ہے۔ میں نے کیا جو دعوت اول کا تذکرہ، سارے بولیں گے تو لطف آئے گا۔ میں نے کیا جو دعوت اول کا تذکرہ، بولے ہٹاؤ اس میں تو حیدر کی بات ہے۔ بولے ایمان نہ رہے۔ میں نے کیا جو دعوت اول کا تذکرہ، بولے ہٹاؤ اس میں تو حیدر کی بات ہے۔ میں نے کہا جہاد پیغمبر کروں بیاں، اپنی زبان میں پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا جہاد پیغمبر کروں بیاں، بولے کہ خندق کا ذکر ہے، خیبر کی بات ہے۔ میں نے کیا جو دعوت اول کا تذکرہ، بولے ہٹاؤ اس میں تو حیدر کی بات ہے۔ میں نے کہا جہاد پیغمبر کروں بیاں، بولے کہ خندق کا ذکر ہے، خیبر کی بات ہے۔ میں نے سنایا آیہ تطہیر کا نزول، میں نے سنایا آیہ تطہیر کا نزول، بولے کہ گھر میں رہنے دو یہ گھر کی بات ہے۔ بندہ کیسے ذکر کرے؟ میں نے کیا جو دعوت اول کا تذکرہ،
بولے ہٹاؤ اس میں تو حیدر کی بات ہے. میں نے سنایا آئے تطہیر کا نزول, بولے کہ گھر میں رہنے دو یہ گھر کی بات ہے. میں نے سنایا جب شب ہجرت کا واقعہ, بولے کہ پھر رسول کے بستر کی بات ہے. بولے کہ پھر رسول کے بستر کی بات ہے. میں نے کہا کہ نبی کی بہت چکنی کا کروں تذکرہ, بولے کہ پائے علی کی دوش نبوت کی بات ہے. اسلام آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. میں نے کیا جو نبی کی بہت چکنی کا تذکرہ, بولے کہ پائے علی کی دوش نبوت کی بات ہے. میں نے کیا نبی کے آخری حج کا بیان, بولے کہ پھر غدیر کے منبر کی بات ہے. بھائی اسلام ذکر کرنا ہے تو کسی موڑ پہ تو متفق ہو جاؤ. کہنے لگے کہ ذکر اوروں کا آتا کیوں نہیں تمہیں. میں نے کہا کہ کیا کروں, احمد کی بات بات میں حیدر کی بات ہے. میں نے کہا کہ ذکر نبی کس طرح کروں, احمد کی بات بات میں حیدر کی بات ہے. لیکن آگے کا فلسفہ بھی سن لے. زمانہ کہتا ہے کہ آپ کرتے کیوں ہو, اس نے کہا کہ ذکر اوروں کا آتا کیوں نہیں تمہیں. میں نے کہا کہ یہ تو مقدر کی بات ہے. میں نے کہا یہ تو مقدر کی بات ہے. یاد رکھیں علی علیہ السلام کی محبت یہ بڑا مقدر کا خوش قسمت ہے وہ انسان جسے اس کی محبت ملی. اور یہ وہ محبت ہے کہ بڑے بڑے شاہان عرب و عجم کو خاطر میں نہیں لاتی. کیسی محبت ہے کہ ایک دن جناب کمبر کو حجاج بن یوسف نے یہ فکرہ کہا, آپ علی کے نوکر ہو, میں نے سنا ہے آپ حرم میں علی کے قصیدے پڑھتے ہیں, مجھے ایک بات بتاؤ کہ میرے بیٹے افضل ہیں یا علی کے بیٹے حسنین افضل ہیں. کمبر علی کا اہل غلام تھا. شاعر نے کیا فکرہ کہا ہے, دیر سے پہنچے دروازے علی پہ, ایک منصب تھا غلامی کا وہ کمبر لے گیا. ایک منصب بچا تھا غلامی کا وہ کمبر لے گیا. کمبر اہل ہے, کمبر معتبر ہے, کمبر مطیع ہے, کمبر شاگرد ہے علی ابن ابی طالب کا. کمبر کو بڑی پریشانی ہوئی کہ یہ کتنا گرا ہوا انسان ہے. موازنہ کمپیریزن وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ اوصاف کا کچھ قریب ہونے کا اندیشہ ہو, کہاں پہ حسنین اور کہاں پہ اس کے بیٹے جن کے نہ حسب کا پتہ ہے نہ نسب کا پتہ ہے. اور علی کی مودت کے اہل نے وہ فکرہ کہا, خدا کی قسم وہی کہنا چاہیے تھا. اس نے ایک دفعہ بانپ کے اس کے ارادے کو کہا, کہاں حسنین تیرے بیٹوں سے علی کے غلام کمبر کی جوتی کا تسمہ. نعرے رسالت نعرے حیدری ان کی محبت ہے. اور کیسی محبت ہے کہ ملکہ زنجبال سے عبداللہ بن مسعود پوچھتے ہیں, یہ میرے اپنے گھر کی بات ہے, میں مجلس سپاڑی نہیں رہا, آپ سے مخاطب ہوں, کہ ملکہ زنجبال سے عبداللہ بن مسعود نے کہا, یہ بڑی قیمتی باتیں ہوتی ہیں. کہنے والا عبداللہ بن مسعود ہے, کہتا بی بی تجھے تو جنت کنفرم ہو گئی, تیری جنت تو پکی ہو گئی, اس لیے کہ تو ان کے گھر میں ہے کہ جو وارثان جنت ہیں. ایک دفعہ ملکہ زنجبال, آپ اندازہ فرمائیں کہ جس نے اپنے باپ کے تخت پہ اپنی جوتی رکھی ہو, یہ ان کی محبت ہے جو مزاج ایسا بنا دیتی ہے جب تیرے دروازے کا کوئی مانگنے والا ہو اسے نوابوں سے کیا لینے دینا, وہ خود زمانے کا بہت بڑا نواب ہے. وہ بول کے کہتی ہے عبداللہ بن مسعود کہ آپ نے کیا کہا کہ جنت کنفرم ہو گئی. انہوں نے کہا کہ وہ جنت بی بی جو مرنے کے بعد ملے گی, بندہ ہر عمل اس کے لیے کرتا ہے. بی بی تبسم فرما کے کہتی ہے مرنے کے بعد میں اب بھی اس جنت میں رہتی ہوں, میں اب بھی اس جنت میں رہتی ہوں. یہ کس کی محبت, حب علی نبادہ, ذکر علی نبادہ, علی کی محبت عبادت, علی کا ذکر عبادت, علی کا چہرہ دیکھنا عبادت. اور یاد رکھیں
علی کے مقدر کا ثانی کائنات میں پیدا ہو ہی نہیں سکتا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لا یجوز واحدن الصراط الا من کتب علی الجواز. آؤ اس مذکور ہستی سے پوچھو کہ آپ کی جنت کہاں ہے. فرماتے ہیں علی کے پاس. سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ اگر حضرت علی علیہ السلام نہ ہوتے جنہوں نے میری اتنے مقام پہ مشکل کشائی کی تو مشکل کشا تو مانتا ہے زمانہ, ساری کائنات مشکل کشا مانتی ہے. ہر صحابی انہیں مشکل کشا سمجھتا ہے. ہر صحابی کو پتا ہے کہ جہاں سے نجات ہونی ہے وہ دروازہ یہی. مقدر کا ثانی ملنا کائنات میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن اصل میں ریزن یہ ہے کہ علی علیہ السلام کا جو مقدر ہے وہ روشن اتنا ہے, تابناک اتنا ہے کہ ہر زمانے میں جب وسائل مل جائیں تو عادت ہوا کرتی ہے کہ ہم بھی اس کے قریب پہنچے. لیکن یہ تو مشیت یزدان کا اعلان ہے کہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. علی کے مقدر پہ رشک دنیا کو اس وقت نظر آیا کہ جب اپنے مقدر ڈوبتے نظر آئے. پھر کہا یہ بات بھی مقدر تھی, یہ بات بھی مقدر تھی, وہ بات بھی مقدر تھی. تو ڈیموکریسی میں تو کوئی بھی مرید اپنے پیروں کا مقدر پڑھ سکتا, اس میں کوئی پابندی کی بات نہیں ہے. کس کس بات کو لکھا جائے گا کہ یہ علی کا مقدر ہے؟ ایک صلوات پڑھ لیں بواز بلند. قبلہ کی آمد سے بواز بلند. علی علیہ السلام تاریخ اسلام کی وہ شخصیت کہ جس کی سوانح عمری اتنی تابناک ہے, مقدر کے لحاظ سے بھی کوئی ثانی نہیں, اور سیرت کے لحاظ سے بھی علی کا کوئی ثانی نہیں. کسی ایک پہلو کے اعتبار سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. علی علیہ السلام کا نعم البدل متبادل ہے ہی نہیں. علی صرف مالک نے کائنات میں ایک بنایا, اور وہ علی کردار کا علی ہے, وہ علی سیرت کا علی ہے, علی علم کا نام ہے, علی عمل کا نام ہے, علی کمال کا نام ہے, علی عروج کا نام ہے, علی رفتوں کا نام ہے, علی بلندیوں کا نام ہے, علی اس اوج کا نام ہے جسے انسانیت ہمیشہ ترستی رہی ہے. سبحان اللہ. اور میں نے ایک فکرہ کہا تھا کہ اس گھر سے ادب کا تقاضا یہی بنتا ہے کہ جب محترم آ جائیں تو پھر گھر والے بندے اپنے بیان کو اتنا طول نہ دیں. میں نے کل عرض کیا تھا کہ اس گھر سے ہر زمانے میں علی بھی نکلتے رہے ہیں اور محمد بھی نکلتے رہے. آج کتنی ہے محرم کی تاریخ؟ 22. یہ جو ایام گزر رہے ہیں نا, کثرت سے سادات بیٹھے ہو, ذکر کیا کرو اس امام کا کہ جس نے دین بچا کے تمہارے گھروں میں تمہارے سلوک کیا. کون امام کے جس نے اپنے باپ کا تعارف اس انداز میں کروایا؟ ایک سیرت کا جملہ سن لے. ابدیت کی معراج کا نام ہے سید سجاد. خدا کے واسطے جو میں خود فضائل پڑھتا ہوں, فضائل سنا کرو, فضائل پڑھا کرو, فضائل کا پرچار کیا کرو, لیکن یاد رکھیں خدا کی قسم ان کے فضائل اللہ کی اطاعت سے بے نیاز نہیں کرتے. ان کے فضائل اللہ کی اطاعت کے قریب کرتے ہیں. جتنا ان کی فضیلت کو سمجھتے ہو اتنی اللہ کی اطاعت کیا کرو. ابدیت کی معراج کا نام ہے سید سجاد. راوی کہتا مجھے نہیں بھولتا وہ منظر, تصور سے پہلے انسان بکھر جاتا ہے. گھر میں ایک موت ہو جائے نا, ایک موت, بندے کے خلق کا ذائقہ چینج ہو جاتا. لیکن حسین العابدین مولا تیرے حوصلے پہ قربان, کم از کم 18
یوسف کربلا ریزہ ریزہ زمین کربلا پہ، لیکن یہ سید سجاد ہے، خیام جل گئے، تبرکات لوٹے گئے، عبدیت کی کتنی معراج بنا، بندگی کی کتنی معراج بنا۔ کہتا عالمہ غیر معلمہ سارے بچے اکٹھے کرو، مخدرات عصمت اکٹھی ہو جائیں اور تم پیچھے اقتدا کرو، میں جماعت کرواتا ہوں۔ یہ کربلا ہے، زمانہ اس لیے لرزتا ہے کربلا سے، اس لیے دنیا گھبراتی ہے کربلا سے۔ کربلا انقلاب کا نام ہے، کربلا چینج کا نام ہے۔ مجھے بتاؤ، ایک گھر میں بندے کی فوتگی ہو جائے، ہم نماز کو شاید ملتوی کر دیں، بعد میں پڑھیں، لیکن سید سجاد تیری سیرت کیسی؟ اور میں اگلا فقرہ سناؤں جو اس کی سیرت میں لکھا ہے۔ خدا کی قسم اگر سید سجاد کا درد اپنے پہلو میں ہے، مصلی عبادت پہ آ کے ان کی ولایت کا شکریہ ادا کیا کر۔ راوی کہتا ہے یہ واجب نماز تھی، اس کے بعد سید سجاد نے ایک دفعہ شکرانے کا سجدہ اپنی جبین کو خاک کربلا پہ رکھا، پھر وہ سجدے کی سرحد مل گئی فجر کی اذان کے ساتھ۔ اتنے لمبے سجدے کربلا میں دیکھ کے کیا کہہ رہا تھا؟ کہہ رہا تھا تو عزتوں کا مالک ہے، تو نے ہمیں عزت دی ہے، تو رفتوں کا مالک ہے، تو نے ہمیں عزت دی ہے۔ کثرت سے نوجوان بیٹھے ہو، کربلا نام ہے انقلاب کا۔ خدا کی قسم اگر جناب علی اکبر کے ماننے والے ہو تو نماز پڑھا کرو، اس لیے کہ سید سجاد کی سیرت یہ ہے، یہ بازاروں میں نمازیں پڑھتا رہا ہے، یہ درباروں میں نمازیں پڑھتا رہا ہے، اس کے ہاتھوں میں توق ہوتا تھا، پاؤں میں بیڑیاں ہوتی تھی، مہار شمر کے ہاتھ میں ہوتی تھی، مؤذن کی اذان سنتا تھا اور خدا کی قسم ساتھ ہی کہتا تھا اللہ اکبر۔ اب یہ شمر بے غیرت تھا، ادھر سید سجاد نماز پڑھتا، ادھر یہ مہار کھینچتا، اور مولا روک کے کہتے اور مولا کے دشمن میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے نماز تو پڑھنے دے، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ کون سید سجاد؟ اور یاد رکھو یہ سیاست عزاداری یہ سید سجاد کی امانت ہے۔ تم کتنا رو گے زندگی میں مجھے بتاؤ، تم جتنا بھی رو گے پانی روتے رہو گے نا۔ اللہ میرے اس بھائی کی توفیقات میں اضافہ کرے جس نے اپنی جان کے اوپر کھیل کے ذکر آل محمد کو کروانے کی کوشش کی ہے۔ دو فکر کہنا چاہتا ہوں، کتنا رو گے پانی رو گے نا، خون تو نہیں رو گے۔ لیکن یہ حسین کا بیٹا ہے جس کے مکان کے ساتھ ایک بندہ گزر رہا تھا، اس نے اوپر سے دیکھ کے کہا مدینے کے لوگ کیسے ہیں، یہ مکانوں کی چھتوں پہ گوشت فن ذبح کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ گوشت فن ذبح کرنے کی جگہ کون سی ہے۔ کسی نے دامن ہلا کے کہا یہ عام گوشت فن کا خون نہیں ہے، یہ یوسف زہرا کی آنکھوں کے بابا کے بہائے ہوئے غم میں اشک ہیں، یہ سید سجاد کا مقدس خون ہے جو تیرے دامن پہ لگا ہے۔ سید سجاد آتے گلی میں اور مدینے کے قصاب ایسے کر کے اپنے ذبیحوں کے اوپر کپڑا ڈال لیا کرتے تھے۔ امام فرماتے چھپاتے کیوں؟ میں امام ہوں، انہیں ذبح کرو، لیکن مجھے ایک بات بتاؤ کہ جب انہیں ذبح کرتے ہو خدا کی قسم سارے کا سارا دین عزاداری مظلوم کربلا کا مرہون ملت ہے، اور عزاداری مجالس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ مجالس ہمارا منشور ہے ذبح کرو، لیکن مجھے اتنا بتاؤ ذبح کرنے سے پہلے پانی پلاتے ہو؟ ہاتھ باندھ کے کہتے مولا آپ کے جد کی سیرت ہے، آپ کے نانا کا فرمان ہے، ذبح کرنے سے پہلے پانی پلاؤ، جوانوں کیسے سمجھ سکو گے؟ سید سجاد کا منہ پھر جاتا کربلا کی طرف، اور کربلا کی طرف ساقی کوثر کا بیٹا ایک فکرہ کہتا بابا جس کی شریعت میں ہے کہ جانور کو ذبح سے پہلے پانی پلاؤ، بابا تو ایک قطرہ آب کو مانگتا چلا گیا، کتنا پانی چاہیے تھا تیرے بیٹے عسکر کو؟ ذبح کرو لیکن پانی پلا کے ذبح کیا کرو۔ شرائط ذبح کو جانتے ہو؟ خدا کی قسم یہ سید سجاد وہ ہے کہ جس نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اتنی قربانیاں دی ہیں، اللہ نہ کرے کسی بائی کو اپنی آنکھوں سے بہنوں کے ساتھ ظلم دیکھنا پڑے۔
یہ سید سجاد وہ ہے کہ عجیب ماحول میں اسے امامت منتقل ہوئی ہے. جب اس کے بابے نے ودا کیا ہے اس وقت غشی کی حالت میں تھا. جب آسمان سے جبریل ماتم کرتا ہوا کربلا میں نازل ہوا ہے، قد قتل الحسین، حسین مارا گیا، اس کا غشی سے افاقہ ہوا. پلٹ کے کہتا ہے میری عالمہ غیر معلمہ پھپھی، اگر میرا بابا مارا گیا ہے، اینا اینا امی چچا عباس، میرا چچا عباس کہاں گیا؟ بی بی نے کہا سجاد تیرا چچا مارا گیا، تیرا بھائی اکبر مارا گیا، تیرا بابا حسین مارا گیا، اور خدا کی قسم پہلا مسئلہ اس سے عالمہ غیر معلمہ یہ پوچھتی ہے سجاد خیموں کو آگ لگ چکی ہے، بتا ہم جل کے مر جائیں. ایک فکرہ صرف، بتا ہم جل کے مر جائیں جب باہر نکل جائیں. سید سجاد اپنا سر جھکا کے کہتے بھوپی اماں زندگی کا تحفظ کرنا واجب ہے. آگے سے علی کی بیٹی نے ایک فکرہ کہا جس نے سید سجاد کو بڑا رلایا ہے. اگر تمہیں سمجھ نہیں آئی تو میں ایک فکرے کا سہارا لیتا ہوں. یہ وہ حسین کا بیٹا ہے. حسین اس کے متعلق کہا کرتے تھے اے مخدرات عصمت، یہ میرا بیٹا سید سجاد غیور اتنا ہے اس کے سامنے کوئی بی بی تجدید وضو کے لیے اپنے سر سے دوپٹہ پیچھے کر کے مسح کرنے سے گریز کیا کرے. اللہ جانے اس نے شام غریباں بی بی لیلا کو بے ردا کیسے دیکھا. جب اس نے کہا ہے نا بھوپی اماں نکلنا ضروری ہے، خدا کی قسم آگے سے بی بی نے کہا سید سجاد بیٹا دیکھ میں زینب ہوں، میرے سر پہ چادر نہیں ہے. تو میں فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں عزادارو. اس نے کربلا سے لے کے سفر شروع کیا ہے، آخری فکرہ اس نے کربلا سے لے کے سفر شروع کیا ہے. اور جب اس کا بیٹا اس سید سجاد کو قبر میں اتار رہا تھا نا، بیٹے نے ایک سوال کیا بابا آپ کے اوپر زندگی میں کون سا مشکل مقام آیا؟ سید سجاد کے لام متحرک ہوئے اور کہا میرا باکر بیٹا مجھے شام نہیں بھولتی جب میری ماں لیلا کے سامنے علی اکبر کا قاتل مسکراتا تھا، بی بی رباب کے سامنے ہرملہ مسکراتا تھا. مجھے علی کی بہو بیٹیوں کا بے پردہ دربار شام میں آنا نہیں بھولتا. اور میرا بیٹا باکر ایک منظر ایسا ہے میں اس کو معاشر تک نہیں بلا سکتا ہوں. مولا باکر پوچھتا ہے بابا کون سا منظر؟ کہا میری بہن سکینہ نے ایک دفعہ سفر میں مجھے ایک بات کہی، اسے یاد کر کے میں بڑا روتا ہوں. بابا بات کیا تھی؟ کہا ننھے ننھے ہاتھ جوڑ کے میری بہن نے کربلا سے شام جاتے ہوئے سمر جب بڑے تماچے مارتا نا چھوٹی چھوٹی اولاد والوں، سکینہ ہاتھ باندھ کے مجھے کہتی تھی میرا بھیا سجاد اس سمر کو کہے مجھے یہاں پہ تماچا مارے یہاں پہ نہ مارے، میرا جسم متحمل نہیں ہے. اللہ لعنت اللہ اللہ القوم الظالمین.